بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا طریقہ بیان کریں۔ جماعت کسے کہتے ہیں؟ جماعت کہتے ہیں کہ جب امام نماز پڑھا رہا ہو اور پیچھے مقتدی صفیں باندھ کر جو امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اس کو جماعت کی نماز کہتے ہیں۔ جماعت کا مطلب مل کر نماز پڑھنا، ایک نماز پڑھانے والا آگے ہو اور باقی سارے اس کی اقتداء میں نماز پڑھے۔ جو امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اس کو مقتدی کہتے ہیں۔ جو امام کے پیچھے نماز پڑھے اسے کیا کہتے ہیں؟ امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے کو مقتدی کہتے ہیں۔ مقتدی امام کے پیچھے تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھ کر قیام کی حالت میں، اب دیکھیں پہلا لفظ ہے مقتدی، یعنی جو امام کے پیچھے صفوں میں کھڑے ہیں۔ امام کے پیچھے تکبیر تحریمہ کے بعد، تکبیر تحریمہ کسے کہتے ہیں؟ جب نماز شروع کرتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے ہیں۔ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں، نماز شروع کرنے کے لیے اپنے دونوں ہاتھوں کو جو کانوں تک اٹھایا جاتا ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو جو اس طرح کانوں تک اٹھا کر ہم اس طرح ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھا کر پھر اپنی ناف کے نیچے دونوں ہاتھوں کو باندھ لینا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو تکبیر تحریمہ بولتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ کے بعد، یعنی جب امام اللہ اکبر کہہ کے اپنے ہاتھ باندھے گا، آپ نے بھی اللہ اکبر کہہ کے اپنے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ جب اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو باندھنا ہے تو امام بھی ثنا پڑھتا ہے، آپ نے بھی ثنا پڑھنی ہے۔ ثنا کیا ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ جو کلمات میں نے پڑھے ہیں ان کو ثنا بولتے ہیں۔ ان کو کیا بولتے ہیں؟ ثنا۔ ان کو ثنا بولتے ہیں۔ امام آگے مزید قرآن مجید سے تلاوت کرے گا، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ آواز سے پڑھ کر پھر آگے قرآن مجید کی تلاوت شروع کرے گا۔ فجر کی نماز میں، مغرب کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں امام اونچی آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے۔ اسی طرح نماز جمعہ میں بھی اور نماز عید میں بھی امام اونچی آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے۔ ظہر اور عصر کی نماز میں امام آہستہ آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے۔ اب دیکھیں، ثنا پڑھ کر قیام کی حالت میں، قیام کہتے ہیں سیدھا کھڑے ہونے، قیام کہتے ہیں سیدھا کھڑے ہونے کو قیام کہتے ہیں۔ قیام کی حالت میں جہری نمازوں میں، جہری نماز سے مراد کیا ہے؟ فجر کی نماز، مغرب اور عشاء اور جمعہ کی نماز۔ جہری نمازوں سے مراد یہ ہے کہ ان میں امام اونچی آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے۔ ان میں امام اونچی آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ اونچی آواز سے پڑھتا ہے نا۔ قیام کی حالت میں جہری نمازوں میں امام کی قرات سنے گا۔ مقتدی جو ہے، جو پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں، وہ امام کی کیا سنیں گے؟ قرات سنیں گے، یعنی وہ اونچی آواز سے قرآن مجید پڑھ رہا ہے، آپ نے پیچھے قرآن مجید نہیں پڑھنا، نہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، نہ آگے کچھ پڑھنا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ امام کی قرات کو غور سے سننا ہے۔ امام کی قرات کو غور سے سننا ہے۔ وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا اور آگے جو بھی سورت ملائے گا اس کو کیا کرنا ہے؟ خاموشی کے ساتھ سننا ہے، اور نمازوں میں خاموش رہے گا، یعنی کہ جہری نمازوں کے علاوہ۔ اگر آپ ظہر کی نماز کو یا عصر کی نماز کو امام کے پیچھے ادا کر رہے ہیں تو ان نمازوں میں مقتدی جو ہے وہ خاموش رہیں گے۔ وہ کیا کریں گے؟ خاموش رہیں گے۔ اونچی آواز سے جہاں نماز میں امام قرات کرتا ہے اس کو خاموشی کے ساتھ سننا ہے۔ ظہر اور عصر میں امام آہستہ آواز سے پڑھتا ہے، ادھر بھی آپ نے کیا رہنا ہے؟ خاموش رہنا ہے۔ اس لیے کہ
حدیث شریف کے مطابق امام کی قرات مقتدی کی طرف سے بھی کافی ہے، یعنی یہ جو الفاظ بولے ہیں امام کی قرات مقتدی کی طرف سے بھی کافی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب امام نماز میں قرات کرتا ہے یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے یا ساتھ کوئی سورت ملاتا ہے، وہ اونچی آواز سے پڑھے یا آہستہ آواز سے پڑھے، امام کا پڑھنا ایسے ہے جیسا کہ مقتدیوں نے بھی پڑھ لیا، جیسا کہ مقتدیوں نے بھی پڑھ لیا۔ مطلب یہ ہے کہ مقتدیوں کو اب پیچھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، امام نے پڑھ لیا تو مقتدیوں کی طرف سے بھی یہ حق ادا ہو جائے گا۔ اب غور سے سننا ہے، البتہ رکوع اور سجدوں کی تسبیحات، رکوع اور سجدوں کی، ادھر کی نہیں میں نے لکھا، ٹھیک ہے نا، وہ لکھ لینا، البتہ رکوع اور سجدوں کی تسبیحات۔ رکوع کسے کہتے ہیں؟ کھڑے ہونے کے بعد جب ہم کیا کرتے ہیں رکوع میں، یعنی کہ کھڑے ہونے کے بعد جب ہم اس طرح اللہ اکبر کہہ کے اپنے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں نا، اللہ اکبر کہہ کر اپنے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں، اور جسے گوڈے بولتے ہیں بیٹا، گھٹنوں پہ جو ہاتھ رکھنا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ رکوع بولتے ہیں۔ اور پھر رکوع کرنے کے بعد انسان دو سجدے کرتا ہے۔ سجدے کیا ہے کہ جس میں انسان اپنے پاؤں کو، اپنے گھٹنوں کو، اپنے ہاتھوں کو، ناک اور پیشانی کی ہڈی کو زمین پر لگاتا ہے، اس کو سجدہ کہتے ہیں۔ البتہ رکوع اور سجدوں میں تسبیحات، رکوع اور سجدوں میں تسبیحات۔ رکوع کی تسبیح کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم۔ کیا ہے رکوع کی تسبیح؟ اور سجدے کی تسبیح کیا ہے؟ سبحان ربی۔ یہ کتنی کتنی بار پڑھنی ہے؟ تین بار پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے امام کے پیچھے اس کو پڑھنا ہے، امام بھی اس کو پڑھتا ہے، رکوع میں سجدے میں امام بھی تسبیح پڑھے گا، مقتدی بھی جو ہے یہ رکوع اور سجدوں کی تسبیح کو پڑھے گا، سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلی دونوں تسبیح پڑھے گا۔ اور پھر اس کے بعد اور دونوں قعدوں میں، اور دونوں اگر انسان 2 رکعت والی نماز پڑھے گا تو ایک قعدہ کرے گا، ایک مرتبہ بیٹھ کر سلام پھیر دے گا۔ اگر 3 یا 4 رکعت والی نماز پڑھے گا تو 2 رکعت پڑھ کر بیٹھے گا، التحیات للہ والصلوات سے شروع کرے گا اور عبدہ ورسولہ تک پڑھ کر امام کہتا ہے اللہ اکبر کہنا ہے، امام اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو جاتا ہے تو آپ نے بھی کھڑے ہو جانا ہے۔ اگر 3 ہے تو ایک اور رکعت پڑھ کے ہم نے بیٹھ جانا ہے، اگر 4 ہے تو تیسری پڑھ کر بھی چوتھی کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ جب چوتھی کے لیے کھڑے ہونا ہے، چوتھی کو مکمل کرنے کے بعد پھر ہم نے بیٹھ جانا ہے۔ جب ہم 4 رکعت پڑھ کے بیٹھیں گے یا 2 رکعت پڑھ کے بیٹھیں گے اس کو قعدہ کہتے ہیں۔ 4 رکعت پڑھ کے یا 2 رکعت پڑھ کے بیٹھنے کو کیا کہتے ہیں؟ قعدہ کہتے ہیں۔ دونوں قعدوں میں تشہد پڑھنا، دونوں قعدوں میں یعنی امام نے تو پڑھنا ہی ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے عبدہ ورسولہ تک، یہ امام نے بھی پڑھنا ہے اور مقتدی نے بھی پڑھنا ہے۔ امام نے بھی پڑھنا ہے، جو پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں انہوں نے بھی یہ تشہد کو پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد درود شریف آ جاتا ہے، یعنی درود ابراہیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک۔ یہ بھی اس کو مکمل پڑھنا ہے۔ یہ درود پاک امام بھی پڑھے گا اور مقتدی بھی پڑھے گا، درود پاک امام بھی پڑھے گا اور مقتدی بھی اس کو پڑھے گا۔ اور اسی طرح آگے ہے دعا، آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ آگے دعا لکھی ہوئی ہے۔ دعا کیا ہے؟ درود پاک پڑھنے کے بعد ہم پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء
ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ کلمات ہیں، یا اس کے علاوہ قرآن مجید سے یا حدیث پاک سے جو دعائیں ثابت ہیں ان کو بھی ہم پڑھ سکتے ہیں. اس طرح یہ دعا امام بھی پڑھے گا اور مقتدی بھی پڑھے گا. ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہونے کی تکبیرات بھی کہے. مطلب یہ کہ امام اس طرح بالکل سیدھا کھڑا ہے، سیدھا کھڑے ہونے کو قیام کہتے ہیں. پھر جب اس نے قرآن مجید کی تلاوت کر لی، اللہ اکبر کہہ کے امام رکوع میں جائے گا. رکوع بھی ایک رکن ہے. اب وہ قیام سے رکوع کی طرف منتقل ہوا. قیام سے کس کی طرف منتقل ہوا؟ رکوع. جب قیام سے رکوع کی طرف منتقل ہوتے ہیں تو اللہ اکبر کہنا ہے. کیا کہنا ہے؟ کیا کہنا ہے؟ امام بھی اللہ اکبر کہے گا. جو پیچھے نماز پڑھتے ہیں وہ بھی کیا کہیں گے؟ وہ بھی اللہ اکبر کہیں گے. اسی طرح پھر امام کہے گا سمیع اللہ. ایسے رکوع میں ہے نا، رکوع سے سیدھا کھڑے ہونے کو اسے قوما کہتے ہیں. رکوع سے سیدھا کھڑے ہونا اسے کیا کہتے ہیں؟ امام رکوع سے سیدھا کھڑے ہوتے ہوئے کہتا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ، اور مقتدی جو ہے وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ نہیں کہیں گے، بلکہ کیا کہیں گے؟ ربنا ولک الحمد. کیا پڑھیں گے؟ ولک الحمد. اب اس طرح امام رکوع سے سیدھا کھڑے ہو گیا ہے. اب امام نے آگے سجدے میں جانا ہے. امام اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جاتا ہے تو مقتدی بھی جو ہے وہ بھی آہستہ آواز سے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے. سجدے میں جائیں گے. آپ کو پہلے بتایا ہے امام نے بھی سبحان ربی الاعلی پڑھنا ہے، مقتدیوں نے بھی سبحان ربی الاعلی پڑھنا ہے. ایک سجدے کے بعد دوسرے سجدے کے لیے اس نے ایک سجدہ اس نے مکمل کیا، اب بیٹھنا ہے. تو پھر بیٹھ کر اس نے پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے. تو ایک سجدے سے جب بیٹھتا ہے تو امام اللہ اکبر کہتا ہے. دوسرے سجدے میں جاتا ہے تو پھر بھی امام اللہ اکبر کہتا ہے. امام نے جہاں جہاں اللہ اکبر کہنا، کیا کہنا ہے؟ امام نے یعنی ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہوتے وقت جہاں جہاں امام اللہ اکبر کہے گا، پیچھے نماز پڑھنے والے وہ بھی اللہ اکبر آہستہ آواز سے کہیں گے. وہ بھی اللہ اکبر آہستہ آواز سے کہیں گے. اور پھر اس کے بعد امام سلام پھیر دیتا ہے. یعنی کہ یہ قاعدہ، یہ ساری چیزیں پڑھنے کے بعد رہا مسئلہ سلام پھیرنے کا. پھر امام کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو مقتدی بھی کہے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. صرف آپ نے قرات نہیں کرنی. صرف آپ نے کیا نہیں کرنا؟ یعنی سورہ فاتحہ اور جو اس کے ساتھ سورت ملائی جاتی ہے آپ نے اس کو نہیں پڑھنا، اور نہ ہی مقتدی نے پیچھے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا ہے. باقی جو کچھ بھی نماز میں انسان اکیلے پڑھتا ہے اسی طرح وہ جماعت کے ساتھ بھی جب نماز پڑھے گا وہی کچھ پڑھے گا. صرف قرات نہیں کرے گا اور رب سمیع اللہ لمن حمیدہ نہیں کہے گا، باقی سب کچھ پڑھے گا. یہ امام کے ساتھ نماز پڑھنے کا مختصر سا طریقہ تھا. سمجھ آ گئی ہے سب کو؟